بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، پچھلے 10-15 روز سے اس ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہے اور موضوع ہے پاناما لیکس. پاناما لیکس کے بعد جن لوگوں کے اوپر الزام تھا، جن لوگوں کے بچوں کے اوپر الزام تھا، میری مراد پرائم منسٹر نواز شریف سے ہے، انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ پہلے ایک قوم سے خطاب کیا، پھر ایک دوسرا قوم سے خطاب کیا انہوں نے، اور اسی بیچ فوج کی طرف سے ایک کڑے احتساب کا منظرنامہ اور کہانی ہمارے سامنے آئی، جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک میجر جنرل، 3 بریگیڈیئر، ایک کرنل، ایک میجر، اور خدا جانے کون کون جو ہے اس کا احتساب ہوا اور کڑے فیصلے کیے گئے. ان سے رقم جمع کروائی گئی، ان کے آنرز واپس لے لیے گئے. لیکن ایک بات حیران کن تھی کہ اتنی بڑی مثال قائم کرنے کے باوجود فوج کا جو سپوکس پرسن ادارہ ہے ISPR، وہ خاموش رہا. انہوں نے ایک پریس ریلیز تک بھی اس کے بارے میں جاری نہیں کی، اور جب ہم نے استفسار کیا ان سے بار بار تو انہوں نے کہا کہ جی اسٹریٹجیکلی فیصلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے. لیکن پورے ملک میں اس خبر کو لے کے فوج کی اور جنرل راحیل شریف صاحب کی تعریفیں کی گئی. ایک طرف یہ ماڈل ہے، دوسری طرف یہ ماڈل ہے کہ پاناما لیکس میں پرائم منسٹر کے بچوں کا نام آف شور کمپنیز کے حوالے سے اور برطانیہ میں جو ان کی جائیداد ہے اس کے حوالے سے آتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس میں میرا نام نہیں ہے. جہاں تک میرے بچوں کا تعلق ہے، انہوں نے وہاں بزنس کیا، وہ بالغ ہیں، وہ اپنے جواب دہ خود ہیں. لیکن پھر پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے پریشر بڑھایا گیا، خاص طور سے عمران خان صاحب نے اس کو لیڈ کیا، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی تھی. تو مطالبہ آیا سامنے کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، اور ریجیکٹ کر دیا انہوں نے وہ کمیشن جو جناب نواز شریف صاحب ایک سابق جج کی سرکردگی میں بنانا چاہتے تھے. کمیشن بنانے کے لیے خط سپریم کورٹ کو پرائم منسٹر صاحب لکھ چکے ہیں، ٹرم آف ریفرنس ساتھ دے دی گئی ہے. لیکن اپوزیشن کے لیے اور خاص طور سے عمران خان صاحب کے لیے یہ سب کچھ قابل قبول نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹرم آف ریفرنس جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ طے کی جانی چاہیے تھی، اور ایک درفنتنی جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے بھی چھوڑی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کمیشن کی مدت ہونی چاہیے کہ وہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ کر دے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ کہا ہے. میرے خیال سے 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ تو اس کی ٹرم آف ریفرنس بنانے پر لگ جائے گا، اور پھر یہ اتنا بڑا پنڈورا باکس کھلے گا. اس میں انٹرنیشنل وزیٹیشنز ہے، اس میں فورینزک ایکسپرٹس جو ہیں ان کی ہائرنگ ہے. بہت لمبا چوڑا یہ کام ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح سے کمیشن جب آپ بنا دیتے ہیں تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس معاملے کو آپ نے کھو کھاتے میں ڈال دیا ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کمیشن کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا، اور اگر آیا ہے جو کہ حالیہ روایت ہے کہ جو دھاندلی کے حوالے سے کمیشن بننا تھا، اس کی جو رپورٹ ہے یا اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو ویسے عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو ہمارے ہاں کمیشن بننے کی، کمیشن کی فائنڈنگز کی کوئی بہت اچھی ہیلدی روایات نہیں ہیں، جسے لے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آنے والے وقت میں پاکستان کی مظلوم عوام کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کنہوں نے اسے لوٹا، کنہوں نے اس کا خون چوسا. مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. لیکن یہی سوال لے کے میں جاؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جنرل جاوید صاحب. آپ جانتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور بڑے کنوکشن کے ساتھ بات کرتے ہیں. پوری نظر ہے ان کی جو منظرنامہ ہے، چاہے وہ نیشنل ہے چاہے انٹرنیشنل ہے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عمران خان صاحب. چھوٹے ہیں ہم سے عمر میں، قد بہت بڑا ہے، بات کرتے ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور بڑی کنوکشن کے ساتھ. اسی لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہر پروگرام میں آئیں، کیونکہ ان کے ہونے سے بات بڑی کھل کے اور بڑی واضح انداز میں ہوتی ہے. جنرل صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں. سب سے پہلے کمیشن کا مطالبہ. اب پاناما لیکس میں کیا تھا اس کی بات کرنا بیکار ہے، بیکاز پوری قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ اس میں کیا ہے. پہلے خطاب میں انہوں نے خود سے ایک کمیشن کی بات کی تھی جو ایک ریٹائرڈ جج کی سرکردگی میں ہونا تھا، جسے اپوزیشن نے ایز اے ہول ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، اور مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنے جس کی قیادت چیف جسٹس کرے. کل کی اپنی تقریر میں انہوں نے وہ خط لکھنے کا نہ صرف وعدہ کیا بلکہ وہ خط جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس پہنچ چکا ہے، جس کے تحت وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. اس کی ٹرم آف ریفرنس بھی ہے جو اپوزیشن کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بننی چاہیے.
مجھے آپ نے دو باتوں کا جواب دینا ہے. ایک تو یہ کہ جنرل راحیل نے جو روایت ڈالی ہے فوج کے اندر احتساب کی، روایت وہاں پہلے سے موجود تھی، لیکن اتنی بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے پہلی دفعہ آئی ہے. اس کو لے کے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ٹائمنگ اس کی خاص طور سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری طرف وزیر اعظم کا رویہ آپ کے سامنے ہے پڈو سے. جی میں پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ آدمی کا ایک پراپر سٹرکچرڈ سسٹم ہے جو ڈسپلن کے زمرے میں آتا ہے، جس میں آل کائنڈ آف مورل اینڈ فائنینشیل اینڈ ادر اینی شروع ہوتا ہے انٹر سروسز سلیکشن بورڈ سے، جس کے اندر 16 کوالٹیز ہوتی ہیں، 6 جو ہیں وہ مسٹ ہوتی ہیں، جس کے اندر اس قسم کے بیسک ایشوز ہیں، اس کی لائلٹی فیکٹر، اس کا morality، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹو لائف. تو وہاں پہ ہی ایک ریجیکشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. یہ فلٹریشن شاید کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے پاکستان میں. اس کے بعد جب وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جاتا ہے تو ایک بڑا اسٹینجنٹ مورل کوڈ ہوتا ہے، خاص طور پہ کیڈٹس کے لیے. ہی از آلموسٹ ان آئیڈیل ورلڈ، جیسا ہم کہتے ہیں فرشتوں کی نگری، وہ تقریباً اس طرح ہی بننا پڑتا ہے ان کو، یا چھپانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک پن بھی آپ کا گم ہو گیا ہے، آپ کی بناکولر ہے گم ہو گئی، یا کمپس گم ہو گئی، یا رائفل کا کوئی پن گر گیا ہے، یو آر سپوز ٹو رپورٹ. اف یو ڈونٹ تو اس کے اوپر اتنا سخت ایکشن لیا جاتا ہے، کئی دفعہ اس کو اکیڈمی سے نکال دیا جاتا ہے. یعنی چیٹنگ اینڈ لائنگ اینڈ ہائڈنگ تھنگس، یہ ایک بنیاد ہے. اس کے بعد پھر وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے، جس میں کسی انفینٹری یونٹ میں چلا جائے گا، آرمرڈ ریجمنٹ میں چلا جائے گا. پھر یہ پریکٹیکل ورلڈ ہے جو اتنا کٹ اینڈ ڈرائیڈ، اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جتنا ہم کہتے ہیں، لیکن پہلی 2 سٹیجز آر ایبسلیوٹلی آلموسٹ بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک. ان 2 فلٹر سے جب وہ نکلتا ہے، میں ایک دفعہ میں بھی انسٹرکٹر رہا ہوں اکیڈمی میں، ISIS بھی میں سلیکٹر بھی رہا ہوں، تو میرے کئی کیڈٹس یونٹس میں جانے کے بعد وہی رینک کرتے تھے کہ جو آپ کہا کرتے تھے کہ دنیا اس طرح ہے کہ دنیا تو اس طرح کی ہم نہیں دیکھ رہے ابھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں پھر یہی بات ہوتی تھی کہ سسٹم کے ساتھ چلو، سسٹم جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو اپنی نظر سے دیکھو، اور جس طرح تم رینک کرنا چاہتے کرو. ابھی میں 4تھی سٹیج پہ آتا ہوں. آرمی کے اندر ایک ایڈجوٹنٹ جنرلز برانچ ہے، اٹس اے ویری بگ برانچ، ون آف دی بگ برانچز، جس میں بہت ساری چیزوں کے علاوہ ویلفیئر ایسپیکٹ پریڈومیننٹ ہوتی ہیں. ڈسپلن آلسو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ فیچر ہے اس کا. وہ ہر سال ایک گیزٹ پبلش کرتا ہے جس میں تمام فوج کے اندر جو کسی رینک میں، رینک اینڈ فائل میں یا آفیسرز میں، لوئر اور ہائی، ان کے اندر جو ڈیویشن، جو ان کی کوتاہیاں پکڑی گئی، اگر ان کی کوئی اس طرح کی کوئی مذموم حرکت تھی، اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا، کیا سزا دی گئی، یہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے ڈاؤن ٹو ایچ بٹالین، سو دیٹ دے شوڈ نو اٹ اینڈ دے شوڈ نو کہ اس سال فوج کے اندر کیا ہوا. ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں جو بڑی یونیک ہے. پورے پاکستان میں چیٹنگ انکلوڈنگ ہمارے جو نمائندے بھی کئی ہیں، جعلی ڈگری از چیٹنگ. ایک امتحان میں پکڑے گا پرویز خان، ہی اسٹل ہی از ان دی پارٹی، اینڈ میں اس کی بیانات اخبار میں پڑھ رہا ہوں، ہی واز کاٹ چیٹنگ آن somebody caught cheating on his behalf امتحان دیتے ہوئے. فوج میں ہر سال 5, 10, 15 جنرلی جونیئر آفیسرز، بیکاز ایگزام جونیئر آفیسرز کے ہوتے ہیں. پروموشن ایگزام 3 ہوتے ہیں، اس کے بعد سٹاف کالج کا ایگزام ہوتا ہے. یہ 4 ایگزام. موضوع کی طرف اگر آپ آ جائیں گے، میں آتا ہوں. اس میں کئی دفعہ 15-20 آفیسرز ان کو فوج سے نکال دیا جاتا ہے. یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ سب برابر ہیں، سارے برابر نہیں ہے، کیونکہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے جس کے اندر آپ نے کسی اور طریقے سے کام کرنا، دوسرا اپنے طریقے سے کام کرتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے جس میں کئی دفعہ جنرل آفیسرز گئے ہیں، میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، بٹ دے ور ناٹ پبلسائزڈ. اس دفعہ بھی آپ جیسے خود فرما رہے تھے کہ ISPR نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دیا آپریشن، لیکن سم ہاؤ اٹ کیم ٹو ایوری بڈی کہ یہ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہوتا ہے. ایشو پہلے بھی تھا، پروسیس پہلے بھی تھا، ایکسپوجر اس کا ابھی ہوا ہے، اور اس کے ٹائمنگز آر ویری امپورٹنٹ. کیا اس کا ریلیشن شپ کا، اس کا کنیکشن پاناما لیک سے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن چونکہ آرمی آفیسر کچھ ایسی آرمی چیف جو ہیں ایسی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کن کن چیزوں کو عوام اور فوج اور ہم سب میڈیا انٹلیکچوئلس ٹالریٹ نہیں کریں گے، یا سیاستدان بھی اس میں ڈالیں آپ، وہ چیزیں کیٹیگورک ایک نیشنل آبجیکٹو کے طور پہ کلیریفائی کی گئیں. یہ سٹانس اس کو ری انفورس کرتا ہے کہ جی وی ہیو ڈن دس اینڈ ہیئر اٹ از. اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آفیشلی نہیں کہیں گے،
اس لیے کہ پھر آپ کو ہر پنشمنٹ کو پھر اناؤنس کرنا پڑے گا, پبلش کرنا. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. یہ آپ نے اچھا کیا کہ ایکسپلین کر دیا ہمیں کہ ایک سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی فوج میں ہے کیا. عمران, مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ تو خود بھی یہ بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں کہ احتساب کے بارے میں کوئی اونچ نیچ, کوئی چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا, احتساب ہے تو احتساب ہونا چاہیے. یہ مجھے بتائیے گا کہ جو رویہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا رہا ہے جب سے یہ پارلیمنٹ لیک آئی ہے, ڈو یو تھنک دیٹس ڈیموکریٹک ان نیچر اینڈ ایکسٹینٹ, ایک؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن کا جو رویہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ واٹ ڈو یو سے؟ مارجن بہت ہے سر. جو دوسرا والا سوال ہے اس پہ پہلے میں آ جاتا ہوں. مارجن بہت زیادہ ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں نا اپوزیشن کے پاس کتنا مارجن ہے. ایک کمیشن بنانا پڑ رہا ہے پاکستان میں اس کام کے لیے جو ادارے کرتے ہیں. ٹھیک, یعنی کمیشن آپ کو تب بنانا پڑتا ہے جب ادارے فیل ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے بس کا کام نہیں ہے, جی ہم نہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کا ڈیکلریشن ہے کہ ہمارے ادارے تو کام نہیں کر رہے. پہلے تو انہوں نے اپوزیشن نے اور وزیر اعظم نے دونوں نے مل کے یہ اپنے اپنے تئیں اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب وی آر فیل, ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا. ہمارے احتساب کے جو 11 ادارے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں ان پہ آفیشلی اب تالا لگا دینا چاہیے کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے. ہر چیز کے اوپر اب کمیشن ہی بنائے اور کمیشن ہی کرے تحقیقات. اور پھر کمیشن کے اوپر بھی دیکھیں, اپوزیشن تو ڈیمانڈ کرے گی نا, بار بار کہے گی, وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے, دنیا کی کوئی بھی اپوزیشن ہوگی وہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ حکومت فیلئر کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک, ادارے تباہ ہو رہے ہیں. یہ امریکہ میں بھی اپوزیشن اس طرح کی باتیں کرے گی, برطانیہ میں بھی ایسے ہی کرے گی, پاکستان میں کر رہی ہے. کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ایشیا یہاں تو اپوزیشن کا کام ہی ہے. کام ہی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میاں صاحب نے اسٹیبلش کر دیا جی بالکل ہم اس قابل نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا, اس سے پہلے بھی بنا, اس سے پہلے بھی بنا, پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی بنا, اس کے بعد یہ پھر ایک کمیشن. اب میاں صاحب نے دوبارہ ایک لیٹر لکھ دیا جی کمیشن بنائے. تو کمیشن بناتے وقت میاں صاحب نے کیا حساب دیا ہے کہ ہم نے جو اس ملک کے اوپر زرداری صاحب 5 سال لگا گئے ہیں, 3 سال میں لگا کے جا رہا ہوں, ہماری کریڈیبلٹی پہ یا ہمارے کریڈٹ پہ کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس ایک معاملے کی تحقیقات یا آپ نے کہا جا رہا ہوں, کیا کوئی 3 سال تو لگا دیے ہیں نا, وہ لگا گئے ہیں. ٹھیک, ابھی تو باقی پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا پاکستان میں, تو آپ کو پتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, لیکن معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب اس کو ایڈمٹ کریں کہ جناب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ادارے ٹھیک کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2, جمہوری رویے کی آپ بات کر رہے ہیں سر. جمہوری رویے کیا یہ ہوتے ہیں کہ میں نے تیری فائلیں رکھی ہوئی ہیں, اگر میں نے نکالی نا تو تیرا تماشا لگ جائے گا؟ کسی جمہوری ریاست کا, جمہوری حکومت کا وزیر داخلہ یہ بات کرتا ہے سر کہ میرے پاس فائلیں پڑی ہوئی ہیں, اپوزیشن لیڈر صاحب آپ کی بھی, چودھری اعتزاز احسن صاحب آپ کی بھی فائلیں پڑی ہوئی ہیں, کرپٹ لوگ ہیں آپ, آپ نے بے ایمانیاں کی ہیں, لوٹا ہے ملک کا پیسہ, یہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں آپ کی کرپشن کی, لیکن نکالوں گا نہیں میں. یہ جمہوریت ہے سر؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے سر؟ ایک آدمی یہ کہہ کے اس پریس کانفرنس سے اٹھ کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا, اس کو کوئی ادارہ آ کے اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا کہ جناب وہ فائلیں تو دیں جناب. ایف آئی اے والے آگے اس کو نہیں کہتے وزیر داخلہ تھا وہ فائلیں دینا آپ کی ذمہ داری ہے, ہمیں دیں فوراً. نیب والے آگے نہیں کہتے جناب وہ فائلیں پکڑائیں ہمیں کون سی ہیں آپ کے پاس, کوئی بھی نہیں پوچھتا, سارے کان لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر یہ تو جمہوریت ہے. اور جہاں تک وزیر اعظم پاکستان کا تعلق ہے, وزیر اعظم پاکستان کو بار بار قوم سے خطاب کرنے کی بجائے, اچھا مجھے ویسے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے ایک خطاب اور کریں گے, وہ ابھی رہتی ہے تشنگی, یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک خطاب ان کو ابھی اور شاید اس معاملے پہ کرنا پڑ جائے گا. وہی کریں گے, پرائم منسٹر کو کرنا پڑ جائے گا کم سے کم ایک خطاب. نہیں ابھی ایسا نہیں ہوگا سر, جو آپ سوچ رہے ہیں نا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسا ہو سر. اس سے بڑی تباہی کوئی اور ہوتی نہیں ہے جب ڈکٹیٹر آ جاتا ہے. ٹھیک بات, اس سے برا پاکستان کے ساتھ ہو نہیں سکتا. جنرل راحیل بہت اچھے ہوں گے سر, فوج میں ہی ہوں گے, وہیں پہ رہیں سر, اور وہیں ایگزامپل لگتے ہیں سر, اچھے لگتے ہیں. ان کی جگہ دوسرا جرنیل آئے گا وہ بھی بہت اچھا لگے گا سر, تیسرا آئے گا وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ سر. لیکن سر ادھر ہی پلیز, ادھر آ کے جو تجربے کرتے ہیں وہ سر غلط ہو جاتا ہے. وہاں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, دیکھیں وہاں اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہے ہیں, اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پورے ملک میں بھوچال بھی آ جاتا ہے, ایک پریشر بھی ہے. لیکن یہی مورل ہائی پوزیشن ہولڈ کیے رکھنی چاہیے, ادھر آ کے نہ آئے. ٹھیک, پرائم منسٹر آف پاکستان نے اگر یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور وہ جمہوری پولیٹیکل پارٹی کے جمہوری لیڈر ہیں, تو سر پارلیمنٹ میں جاتے, پارلیمنٹ میں جاتے, جا کر سنتے سر ان کی بات. جب پھنسے ہوئے تھے دھرنے میں تو پارلیمنٹ, اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی میرے خلاف ہو گئی ہے, تو اس وقت اعتزاز احسن کی کڑوی باتیں بھی اس وقت چپ کر کے سن لی تھی میاں صاحب نے. چودھری نثار کا ہاتھ بھی پکڑ دیا تھا ایسے کر کے, خبردار جواب مت دینا ان کا. یہ جمہوریت ہے, وہ جمہوریت تھی سر, یہ جمہوریت نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے آپ کو ابھی تک, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کسی ایک فورم پہ ایسے پہ پیش نہیں کیا جہاں سوالات کے جواب دیں. ٹھیک, نہ انہوں نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کر لیں سر, اسلام آباد میں بلا لیں سارے جرنلسٹوں کو, آپ چلے جائیں گے اور لوگ چلے جائیں گے, جا کے آپ لوگ جو سوالات آپ کے ذہن میں آپ ان کے سامنے رکھیں, تو کم سے کم
آپ لوگ تو کلیئرٹی کے ساتھ اٹھیں گے اور نیشن کو بتائیں گے جناب کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس معاملے پہ. میں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب اپنے یعنی یہ خطاب تو ون وے کمیونیکیشن اب ہے اس نا. کا مطلب یہ نہیں ہے سر میاں صاحب اپنے دوستوں کو بلا لیں صحافیوں کو اور بیٹھ کے, نہیں, اوپن ایک رکھیں ہاؤس اور اس کے اندر سب کو الاؤ کریں کہ آئیں اور آ کے آپ سوال کریں. جو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ بشر لقمان کو بھی بلائیں, ٹھیک, بیٹھ کے وہ بھی بات کریں وہاں پہ, سوال کرنا چاہتا ہے سوال کرے, اس کا حق ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. دوسرا جو اس سے بھی مقدم فورم ہے سب سے زبردست, پارلیمنٹ میں چلے جاتے, پارلیمنٹ میں جا کے ساری جماعتوں کو کہتے ہیں آؤ سوال پوچھو, آپ کیچڑ اچھالو میں کپڑے صاف کرتا ہوں, میں اپنے دامن کو خود دکھاؤں گا آپ کو کہ صاف ہے. وہ ان پہ تنقید کرتے, یہ ان کو جواب دیتے. سر وہاں بھی انہوں نے فیس نہیں کیا. جب آپ فیس نہیں کرتے نا, آپ جواب نہیں ایشو دیتے کو تو شک پارلیمنٹ پیدا میں ہوتا نہ لے جانے کے لیے آپ صرف پرائم منسٹر کو بلیم کریں گے یا اتنا ہی قصور جو ہے وہ اپوزیشن کا بھی ہے کہ وہ بھی تو نہیں لے کے گئے نا پارلیمنٹ میں اس ہے. کو؟ سر میری اپوزیشن سے بات ہوئی بار بار, شاہ محمود قریشی صاحب سے میری بات ہوئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ ہم ریکوزیشن دیں اور دے کے میاں صاحب کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. دیکھیں بخاری صاحب, آپ وہ جرنلسٹ ہیں اور آپ جیسے اور بھی پاکستان میں بڑے معتبر جرنلسٹ ہیں, لیکن آپ ان میں سے ہیں جو عمران خان کو کنٹینر سے گھسیٹ کے پارلیمنٹ میں لے کر جانا چاہتے تھے. یہی چاہتے تھے نا سر ٹھیک بات, آپ میرے پروگرام میں کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کا رستہ ہے عمران خان کو وہاں جاؤ, بالکل ٹھیک. یہی آپ کہتے تھے, باقی لوگ بھی کہتے تھے. اور آخر کار ساری تکودو کے بعد 126 دن کے بعد عمران خان کو چاہے فوج نے سمجھایا, اس کو یہ سمجھ آئی کہ پارلیمنٹ ہی رستہ ہے. ٹھیک سر اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میاں نواز شریف صاحب کو پکڑ کے, چاہے وہ نہ جائیں گھسیٹ کے لے کے جائیں سر پارلیمنٹ میں. آپ بھی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ابھی تک جنرل جاوید صاحب نے جو کچھ بھی کہا, انہوں نے فوج کے میکینزم جو بھی وہاں پر سسٹم ہے اس کی وضاحت کی. عمران بتا رہے تھے کہ پولیٹیشنز کے پاس چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے حکومت میں ہیں, آپشن کیا ہے, خدا کے واسطے اپنے گھر کا فورم استعمال کر لیجئے, وہاں سوال جواب کر لیجئے بجائے اس کے کہ آپ کمیشن بنانا پڑے آپ کو. یہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا ہے, اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے, لیکن اس وقت ایک یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ بالکل واز ریز ٹو دا گراؤنڈ, تو چرچل نے کیبنٹ کی ایک میٹنگ میں اپنے جسٹس منسٹر سے پوچھا تھا کہ کیا برطانیہ میں جسٹس سسٹم جو ہے وہ آپریٹو ہے, یعنی کام کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ تو کر رہا ہے. تو اس نے کہا ہم 10 سال میں برطانیہ کو دوبارہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کر لیں گے, اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا. جنرل صاحب, ہمارے ملک میں اگر انصاف کا سسٹم یا انصاف کے ادارے جو ہیں وہ سٹرونگ ہوں, تو چاہے کرپشن ہو, چاہے دنیا کا اور کوئی بھی کرائم ہو, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ بھی ہے, ہمارے ہاں ہائی کورٹس بھی ہیں, ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بڑا سٹرونگ بھی سمجھا جاتا ہے. افتخار چودھری کی مثال آپ لے لیں, وہ دوسری بات ہے کہ اس تمام تر کمپین کے بعد جب وہ بنے تو انہوں نے کیا گل کھلائے. لیکن انصاف اگر انٹیکٹ ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ کرپشن پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ پہلے تو انصاف کو سٹرکچر کرنا ضروری ہے. میں ایک بنیادی میرا اختلاف ہے اس سسٹم سے, وہ یہ ہے کہ آپ ایک سول جج بھرتی کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم سیشن جج بن کے, سینئر سیشن جج بن کے تم ریٹائر ہو جاؤ. وائی ہی از ناٹ ایلیویٹڈ ٹو دی ہائی کورٹ, وائی اس کا کوٹا, بیکاز ہی از دا بیسک کارڈر. ایسے ہی آپ کو فوج میں لیفٹیننٹ بھرتی کریں, اس کے بعد آپ لیٹرل انٹری کر کے کرنل میجر بریگیڈیئر باہر سے لیں کہ جی یہ بھی بڑے فوجی, ان کا دبدبہ ہے, ان کا بڑا روب شوب ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ شکل سے بہت اچھے فوجی ثابت ہوئیں گے. ٹھیک ہے, دے آر پریکٹسنگ لا, بٹ ٹو ڈسپینس جسٹس از ناٹ پریکٹسنگ لا اونلی. سو ایک تو یہ ہے کہ اس سٹرکچر کو آپ اس طرح کریں کہ ایک پراپر سسٹم, کارڈر بنے, ایک براڈ بیس ہو, کارڈر بنے, اور جو وکیل بہت اچھے ہیں ان کو آپ کسی سسٹم, کسی ایگزام کے, مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب, ہم تو بہت ینگ تھے اس وقت, انہوں نے جب لیٹرل انٹری شروع کی اس کا بھی ایک ایگزام تھا. He simply didn't say, okay, Javed, today you are the DMG officer, today you go to the foreign office. They were put through a kind of an examination. Whether it was a political favor, whether it was a social favor, so there was a method in that madness. There was a methodology in that madness. آج میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک سسٹم ہے تو پہلے تو اس کو سیدھا کیا جائے. 75% میرا خیال ہے کہ کارڈر سے لوگ اپ ٹو سپریم کورٹ جانے چاہیے, 25% لیٹرل انٹری, بٹ تھرو اے پراپر ایگزامینیشن, پراپر انٹرویو, اس کے ذریعے پبلک سروس کمیشن سے کر لیں یا ایک اسپیشل کمیشن بنا لیں جو کوالٹی آف ججز انشور کرے گا نا, کوالٹی آف جسٹس, اور یہ پولیٹیکل فیوریٹزم نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم آن اٹ سیلف اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو سکے. دوسری بات یہ جو میرا تھوڑا سا تعلیم بڑی کم ہے لاؤ کے بارے میں, ویسے جنرلی بھی کم ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹے کیا چیز ہوتی ہے. اسٹیٹس کو, اسٹے آرڈر, سال ہا سال حکومتیں بھی چل سکتی ہیں, عام بندہ بھی چل سکتا ہے, اس کی کوئی لمٹ ہو بھی بھیا, 3 مہینے, 6 مہینے, 1 اسٹے, 2 اسٹے, دیٹس انف. اپیلز,
अपील का कोई लिमिट हो कि अपील विल बी डिसाइडेड विद इन लेट्स से 6 months 1 year। यानी अगर नस्लों तक जस्टिस ना मिले तो सिस्टम को इस वक्त कहने का मतलब सिर्फ सिंपल है, इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम, यू कांट एग्जिस्ट विदाउट इट। लेकिन इस सिस्टम को री एनर्जाइज करने की, री इन्वेंट करने की, रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। और हमारी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, भलाई ही इसमें है। इस वक्त मैं समझता हूं कि चंद अदारे हैं जिसकी तरफ कौम देख रही है, तो उन अदारों के ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी आ चुकी है कि नाउ दे कांट सिंपली टर्न देयर फेस अवे एंड से नो इट्स ऑल गुड, थोड़ा सा कर लेते हैं, 2% कर लेते हैं। अभी 2-4% नहीं, 70-80% की ओवरहॉल की जरूरत इधर भी है और ये होनी चाहिए, ताकि मैं कहता हूं, आप मसालती कमेटीज हैं, वो पंचायतें होती थी गांव में, आज यूनियन काउंसिल बन गई है, इट्स नॉट एक्टिवेटेड एट ऑल। लोग फिर अपनी छोटे छोटे मिसाल लेकर थाने में जाते हैं। एक कल्ट बन गया है, मैं आई बिलोंग टू विलेज, एक कल्ट बन गया है कि छोटा से छोटा काम भी हो मुकदमा कर दो, वो मुकदमा करेगा, पुलिस होते आएगी, वो बेइज्जती भी होगी, उसको 4 पैसे भी लगेगी, अच्छा वो कहता है ये तो मुकदमा कर दो। मैं एक दफ़ा, थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें, एक ज़ाती एग्जाम्पल, कहीं मॉनिटरिंग के सिस्टम में एक डिस्ट्रिक्ट में गया, मैंने कहा मुझे ऐसे 30-35 भाई बहन मिला दें जिनका बड़ा जुल्म हुआ है और बिल्कुल कोई मदद नहीं इनकी हुई, कोई इदारा मदद नहीं कर सका। आप बिलीव कीजिए 33 पीपल हैड दीज कि इन्हें मेरी मज खोली, उन्होंने कहा ये मेरी बकरियां से पैसे नहीं देते हैं। So I said, तुम ये जुल्म है। आप घर जाइए, आप इस तरह ना करें। ये काम मेरे ज़माने में, जब मैं when I was growing up, so I had a link with the village, ये सारे मेरे गांव से कोई मुकदमा नहीं हुआ 20 साल while I was growing। मेरे गांव से कोई थाने में नहीं जाता था, वो घर में ही हम कर लेते थे जिसने कोई ऊंच नीच करनी थी। सो इस सिस्टम को, मैंने कहा ना कि जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होए, सिर्फ जुडिशल सिस्टम को दुरुस्त करना काफ़ी नहीं है, पीपल ऑल्सो अपने रवैयों पे। इमरान यार, एक नई इस्तेलाह आई है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैं चाह रहा हूँ आप उसके ऊपर खुल के ज़रा तबसरा करें। वो ये है कि कहते हैं यार वकील करने की बजाय उन जज कर लो। सर मैं देखें, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके ऊपर बात करना, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान के पास जितना अच्छा मौका मिला था ना, ज़ाया कर दिया सर हमने अपनी शोबाजियों में। हमारे पास इतना शानदार मौका था, हम सारे जुडिशल सिस्टम को बेहतर कर सकते थे। सारे खड़े थे चीफ जस्टिस के साथ, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, उनको बहाल करवाया, लोगों ने अपना खून बहा दिया सर, लोग मरे भी हैं यार, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा वो। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च हुआ, पॉलिटिकल पार्टी सारी आपकी बैकिंग के ऊपर, हुकूमत आपके पीछे, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है, पूरी दुनिया में आपका नाम हो गया है, आपको अल्लाह ने मर्तबा दे दिया, आप आके बैठ गए हैं। अब आप कहेंगे स्याह है तो स्याह है, आप कहेंगे सफेद है तो यही सफेद सूरत हाल थी, बिल्कुल ठीक। क्या अल्टीमेट पावर थी सर। आप वजीर आजम को हटाने में लग गए सर, आप प्रोटोकॉलों के चक्कर में लग गए सर, आप अपने बच्चों को नहीं देख सके सर। वो केस तो सर बदनामे जमाना केस है, लेकिन सर उनके पास मौका था, अगर वो चाहते तो वो रेवोल्यूशन लेके आते, एनर्जाइज कर देते पूरे के पूरे सिस्टम को, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी की पूरी सोसाइटी प्लस जुडिशरी एक जबरदस्त एग्जाम्पल बन जाती। नहीं हुआ सर। जिन वकीलों ने कस्में खाई थी कि हम चीफ जस्टिस की अदालत में पेश नहीं होंगे, उन्होंने बहुत सारा पैसा लेके जाके अदालतों में पेश होकर अपने केस फैसले लिए, उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले लिए सर। बड़ा अफसोस होता है सर ये कहते हुए, लेकिन अपॉर्चुनिटी वाज लॉस्ट। जबरदस्त मौका था सर, पता नहीं मिलेगा दोबारा, मुझे नहीं लगता दोबारा ऐसा मौका आपको मिलेगा। बड़ा जबरदस्त मौका मिला था, सारे आपकी बात सुनने के लिए तैयार थे, आपके मुंह से लफ्ज निकलते थे, लोग खड़े हो जाते थे सीने तान। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये जो मौका आपको मिला था, आप अगर उससे फायदा उठा लेते तो इफ्तिखार चौधरी साहब को पॉलिटिकल एक इंसाफ का सिस्टम ठीक हो जाता, इफ्तिखार चौधरी साहब को मुल्क को बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती, अगर वो अपने दौर में इस सिस्टम को सिर्फ बेहतर कर लेते, इंसाफ मिलना शुरू हो जाता। और सर दूसरा, मैं रिटायर्ड जजों के बारे में आपको मैं एक छोटी सी बात, क्या आप चेक कर सकते हैं कि किस किस रिटायर्ड जज का बंगला और फार्म हाउस कहां पे, और उसमें किस मालियत की गाड़ियां खड़ी? सर इनकी तनख्वाहें निकालें, उनको 10 से ज़रब दे दें सर, तब भी नहीं बनता वो। मैं पिछले दिनों एक सोसाइटी में अपने लिए प्लॉट ढूंढ रहा था, तो मुझे उन्होंने बताया फलां जज साहब हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने ये फलां जज साहब हैं, उनके ये घर बन रहे हैं 4 सर, 7-7 4 घर बन रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता सर, इतनी महंगी जमीन के ऊपर एयरपोर्ट के पास खूबसूरत घर 4 बन रहे हैं, और उनकी जी अभी साहबजादी ने देखने आना है, तो 4 गाड़ियां आई जिनमें 2 बुलेट प्रूफ थी सर, वो देखने के लिए आई थी उनकी साहबजादी उन घरों को। कोई एहतसाब कर सकता है उनका? कोई जाके उनको पूछ सकता है जज साहब पैसे कितों आए? बड़े आराम से यहां पे लोग कहानी सुनाते, मेरा बेटा काम करता भी, बड़े लोग
جن کے پاس بڑی پوسٹ ہوتی ہے ان کے بیٹے کام والے ہیں یہاں پہ, باقی سارے نکمے. یعنی جو وزیر اعظم بن جائے گا اس کا بیٹا کام والا ہو جائے گا, اس کو لوگ قرضہ بھی بہت سارا دیں گے, اس کو لوگ گفٹ بھی بہت بڑے بڑے دیں گے, پیسہ بھی فوراً سے پہلے اس کو دے دیں گے. جو جج بن جائے گا اس کا بیٹا جو ہے وہ اربوں روپے بنا لے گا, ارسلان افتخار کی طرح یا کسی اور کی طرح. یعنی جس کا باپ بڑا ہے, یعنی پولیس والے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی بڑی پوسٹوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچوں کے آپ فارم ہاؤس جا کے دیکھیں, ان کے بچوں کی آپ گاڑیاں چیک کریں جا کے, لینڈ کروزروں سے نیچے پاؤں نہیں رکھتے وہ. سر کہاں سے بنایا انہوں نے پیسہ؟ بڑا آدمی صرف بڑا نہیں ہوتا, وہ اپنے ساتھ پورے خاندان کو بڑا کر لیتا ہے. آپ ان کی پراپرٹیز کے اوپر جا کے کوئی سوال اٹھا سکتا ہے, جا کے ان کو کوئی نوٹس دے سکتا ہے جناب اس کا حساب دے دیں. اس لیے نہیں دے سکتا سر, وہ جس سسٹم سے نکل کے آئے ہیں نا, ان کے بعد والا بھی شاید وہی کر رہا ہے, اور وہ پروٹیکشن دے گا ان کو اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. انفارچونیٹ. میرے خیال سے آخری سوال کی طرف آتا ہوں میں. جان صاحب آپ یہ بتائیے, what should the Prime Minister do to get out of this gambit? He should go to the parliament جی. الٹیمیٹ بات ہے یہ. بالکل, اس کے بعد بھی وہاں جائیں, وہاں یہ صرف کمیشن بنا کے بالکل یکسو اور سرخرو نہ ہو جائیں. اب بھی وقت ہے کمیشن بنا دیں, انہوں نے بنا دیا, ایبسلیوٹلی ٹھیک کیا. ابھی جائیں وہاں پہ, ہی مسٹ ٹیک انٹو کانفیڈنس سارے پولیٹیکل لیڈرز کو. تنقید کر رہے ہیں, لے لیں. ہاں, ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو کس طریقے سے ہم, بیکاز دے ہیو ٹو بی سیٹسفائیڈ, اٹس ناٹ دیم, اٹس اس, اٹس دا ٹوٹل پبلک اوپینین. ٹھیک. اپنے پبلک اوپینین کو ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ, ایک بالکل جرت کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ جائیں اور ان کو بولیں کہ جی میں آپ کو سیٹسفائی کرتا ہوں. ابھی آپ مورلی باؤنڈ ہیں کہ آپ جائیں اور باہر جا کے بات کریں کہ میں نے کیا کہا آپ کو. دوسری بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر نہیں ہے, وہاں 250-300 بندوں کا نام تو ابھی نکلا ہے, 1000-1200 کا اور کا نکل آئے گا. سو ایشو شوڈ ناٹ بی, جب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کیا آپ صرف ایک حکومت گرانا چاہتے ہیں, تو پھر وہ تو ایک بڑا نیرو فوکس ہے آپ کا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد تو وہی ہوگا جو پہلے ہوتا آیا ہے. تو کیا ہم اس بات کو انگیج نہ کریں کہ ہم نے سسٹم کو اوور ہال کیسے کرنا ہے. اگر ایک طریقہ ہے کہ کسی فورس چینج سے کرنا ہے, ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں, یہ ایسے نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے, اوکے نہیں ہونا چاہیے, تو پھر کہیں سے آغاز کر لیتے ہیں. مسائل بہت زیادہ ہیں, حل بھی اس کے موجود ہیں. کہ دنیا جہان میں ان کے حل موجود نہیں ہیں؟ کیا ہم کوئی یونیک قوم ہے کہ ہمارے مسائل جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں کہیں پیدا ہی نہیں ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ چاندے پر رہا ہوں. ایک بیچ میں اسٹنٹ میں نے کیا ہے, پریزیڈنٹ کمیشن کا میں چیئرمین بھی رہا ہوں, انسپیکشن کمیشن کا. when you look at things, they are not very big issues, اتنے بڑے نہیں ہیں. آپ اس کو انگیج تو کریں, پہلا قدم تو اٹھائیں, خشتے اول تو رکھیں. آپ شروع کریں گے, درست کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں اٹ نیڈز ٹائم. جب ایٹیچیوڈنل چینجز آپ نے کرنی ہے, فورس چینج نہیں کرنی ہے, اندر سے انکلکیٹ کرنی ہے, پھر اسکولوں سے بھی شروع کریں گے, یونیورسٹی بھی ہوگی, میں بھی بات کروں گا. میڈیا بائی دا وے, میں نے 7 سال پہلے کہیں کہا, انہوں نے کہا جی آپ کی ہم سے توقعات بہت زیادہ ہیں. Today I am proved right کہ media is acting as an educating جو ہے leader and catalyst. کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں لیکن میں آپ کی اچھی بات سن تو سکتا ہوں, آپ کی اچھی بات کو میں آپ کے جو ویژولز ہیں ان کو دیکھ تو سکتا ہوں. تو یہ جو بات کر رہے تھے کہ اگر پڑھ بندہ بھی ہے, there is another indirect education ہو رہی ہے. ہم نے ایجوکیٹ کس میں کرنا ہے؟ ABC میں, الف ب ت میں نہیں کر رہے, ہم نے ایٹیچیوڈنل ایجوکیشن کرنی کہ بھائیا یہ درست ہے, یہ غلط ہے, ابھی چوائس از یورز کہ تم کس طرف جانا چاہو گے. مجھے بتائیں عمران, یہ ہم تقاضا کر رہے ہیں آج اس پروگرام میں پرائم منسٹر صاحب سے کہ بھائی راستہ پارلیمنٹ کا ہے, خدا کے لیے اس راستے کو چڑھ جاؤ. کیا کہیں گے آپ کے باقی کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو باہر پریس کانفرنس کر کے جلسہ کر کے بڑے خوش ہیں, میری مراد عمران خان اینڈ کمپنی سے ہے یا پیپلز پارٹی سے, ان کو بھی تو مشورہ دیں نا آپ کہ آپ بھی پارلیمنٹ میں جائیں اور گراؤ کریں وہاں جا کے پرائم منسٹر کا. وہ تو دیکھیں, اگر پرائم منسٹر نہیں آ رہے تو ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے خود ریکوزیشن دیں, اجلاس بلائیں, وہاں پہ تقاضا کریں, بار بار کہیں پرائم منسٹر کو آپ آئیے. لیکن کیونکہ اکثریت پارلیمنٹ میں میاں نواز شریف صاحب کی ہے, ان کی جماعت ہے, اگر وہ اپنے بندے بیچ میں نکالیں تو کورم پورا نہیں ہوتا. وہ ہر حال میں میاں صاحب کو اپنا جمہوری رویہ اپنانا پڑے گا, اور یہ میاں صاحب کے لیے, ان کی گورنمنٹ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا پارلیمنٹ میں آنا. پارلیمنٹ میں آئیں گے تو بہت ساری باتیں جب اپوزیشن کرے گی تو ان کے بھی لوز پوائنٹ سامنے آئیں گے, ان کے وزراء بھی بات کریں گے, ایک جمہوری ماحول بنے گا پاکستان میں. سڑکوں والا ماحول سر وہ بڑا انفارچونیٹ, دیکھیں گورنمنٹ اگر ہٹانی ہے نا سر, مثال بہت بری ہے سر, لیکن اگر آپ نے گورنمنٹ ہی ہٹانی ہے تو لیاقت علی خان کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی سر. ٹھیک, بات بری ہے سر, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پاکستان میں کبھی نہ آئے.
سر حکومت ہٹانا مسئلے کا آبجیکٹو حل نہیں نہیں ہونا چاہیے. آبجیکٹو ہونا چاہیے ملک بنانا سر. اس کے لیے آپ نے پھر سب کی کرپشن کو پکڑنا ہے. اگر نہیں پکڑ سکتے تو سر معافی مانگ لیں, کوئی بات نہیں, ہم نہیں پکڑ سکے. سر دیکھیں بعض اوقات آپ جاتے ہیں گراؤنڈ میں, پورا زور لگاتے ہیں, آپ میچ کھیلتے ہیں, نہیں جیت سکتے سر. But you have played. آپ میں نے کھلاڑیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, بٹ ویل پلیڈ سر. آپ نہیں کھیل سکتے کوئی بات نہیں, لیکن اگلی دفعہ تیاری کر لیں گے سر, پھر نہیں ہاریں گے. کچھ تو ایسا کریں گے نا سر. یہ اس دفعہ یہ کرپشن نہیں پکڑی جائے گی, کوئی بات نہیں, کوئی ایسا قانون بنا دیں گے آئندہ نہیں ہوگی, کوئی ایسا چیک رکھ دیں گے کہ آئندہ نہیں ہوگی. سر ہم ہو سکتا ہے 10 سال بعد کرپشن بند ہو جائے, 20 سال بعد ہو جائے, 30 سال بعد ہو جائے, But that will be انہی an کے لیے achievement. زندہ رہ لیں سر, انہی کے لیے کام کریں. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی پاناما لیکس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں پرائم منسٹر نے کیسے بیہیو کیا ہے, اس میں اپوزیشن کیسے بیہیو کر رہی ہے, عمران خان صاحب کے مطالبات کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک بات پہ کنسنسس رہا یہاں پر, وہ چاہے عمران جیسا ینگ آدمی, انتھوسیاسٹک آؤٹ سپوکن پرسن ہے, چاہے جنرل صاحب جیسا گھاگ میچورڈ اور سیزنڈ آدمی ہے, دونوں کا رائے ایک ہی ہے کہ حکومت کے پاس, خاص طور سے نواز شریف صاحب کے پاس, ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس پوری گیمبٹ سے, اس پوری دلدل سے نکلنے کے لیے واپس پارلیمنٹ میں جائیں جس نے انہیں یہ اقتدار دیا ہے, جو آئین کی کسٹوڈین ہے, اور وہیں سے راستہ نکلے گا. آج نہیں کل نکلے گا, کل نہیں پرسوں نکلے گا, جتنا بھی وقت نکلے وہاں سے نکلا ہوا راستہ جو ہے وہی صحیح راستہ ہے. اسی سے ہم ترقی کریں گے, اسی سے ہم آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.